کہ اس کے پاس یہ قوت نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، پھر ہم سیاسی طور پہ وفاقی حکومت کے ساتھ اور اس کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ ہم بات کریں گے۔ اور اب بھی ہم یہ متنبع کرنا چاہتے ہیں آئی جی ایف سی کو بھی، آئی جی بلوچستان کو بھی، اور دوسرے بھی جو سیکورٹی ادارے ہیں، کہ وہ میدان جنگ کا یہ ماحول جو ہے اس کو ختم کریں۔ اگر وہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، یا تو وہ خود اعلانیہ وڈرا ہو جائیں مذاکرات سے، پھر ٹھیک ہے، پھر گوادر کے عوام نمٹیں گے ان کے ساتھ، اور پھر وہ فورسز نمٹیں، پھر ہم بھی اپنا موقف جو ہے بنائیں گے کہ ہمیں کس طرف کھڑا ہونا چاہیے۔ لیکن اگر حکومت مذاکرات کی بات کرتی ہے، جمہوریت کی بات کرتی ہے، تو پھر جمہوری اور مذاکرات کے اصولوں کی بنیاد پہ یہ کریک ڈاؤن کا سلسلہ، یہ غنڈہ گردی کا، یہ ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ، اس کو بند کرنا چاہیے۔ ورنہ یہ سکیل جو ہے مظاہروں کا، یہ آئندہ دنوں میں پھیلے گا۔ اور اب تو لوگ ہماری ایڈوائس کے بغیر نکل رہے ہیں۔ ہم نے کلات میں کسی کو نہیں کہا کہ روڈ بلاک کریں، ہم نے خضدار میں کسی کو نہیں کہا تھا کہ روڈ بلاک کریں، ہم نے نوشکی اور جدید آباد میں کسی کو نہیں کہا کہ تفتان کوئٹہ لندن روڈ جو ہے وہ بند کریں، لیکن لوگ ہماری ایڈوائس کے بغیر نکل رہے ہیں۔ کل کو ذوب کوئٹہ روڈ بھی بند ہوگا، اور کل کو جو ہے وہ کوئی اور افتاد بھی جو ہے وہ حکومت کے سامنے آئے گی۔ اگر عوام کی قوت کے سامنے حکومت جو ہے وہ آنے کی کوشش کرے گی، تو اس کے نتائج جو ہیں وہ پھر حکومت ہی کو بھگتنے ہوں گے۔ ہم نہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں، نہ دھرنے کے قائدین اور دھرنے کے شرکاء اس کے قائل ہیں کہ وہ قانون کو اور نظام کو اپنے ہاتھ میں لیں۔ وہ اپنے جائز مطالبات کے لیے اپنے گھر سے قربانی دے کے نکلے ہوئے ہیں۔ حکومت کو ان مطالبات کو بھی کنسیڈر کرنا چاہیے، اور ان مطالبات کے اوپر عمل درآمد کے لیے فوری طور پہ کمیٹی بنانی چاہیے، جس میں بااختیار لوگ شامل ہوں، وفاقی حکومت کے نمائندے اس میں شامل ہوں، اور یہ سلسلہ ختم ہوگا، ماحول ہموار ہوگا، اور تو اس کے بعد جو ہے مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ اور یہ جو تاثر، گمراہ کن تاثر دیا جا رہا ہے کہ دھرنے کے لوگوں کے مذموم مقاصد ہیں، اور دھرنے کے لوگ جو ہیں وہ ملک دشمنی اور ترقی کے برخلاف اقدامات کے اوپر تلے ہوئے ہیں، اس کی کوئی دلیل آج تک جو ہے وہ کوئی پیش نہیں کر سکا۔ آپ صحافی ہیں، آپ سب سے زیادہ باخبر لوگ ہیں، اور میں آپ لوگوں کو گواہ بنا کے یہ چیلنج کرتا ہوں کہ اگر دھرنے کے شرکاء یا اس کے قائدین کی طرف سے ملک دشمنی یا ترقی کے خلاف کوئی اقدام اگر کوئی ثابت کر سکتا ہے، تو ٹھیک ہے، پھر ہم مجرم ہیں، اور ہم ان کو بھی جو ہے وہ مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ باقی یہ کہ 2 مہینے ایک آدمی اپنا گھر چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہو، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ غصہ نہیں اس کو آئے گا؟ یہ بے توقیری نہیں ہے، توہین نہیں ہے انسانیت کی کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ کھلے سردی اور گرمی کے اندر چھوڑ دیں اور ان کو پوچھیں تک بھی نہ، اور پھر آپ اس پہ کہیں کہ جناب یہ اشتعال میں آ گئے۔ اشتعال تو فطری ہے نا، اور یہ بلوچستان ہے، یہاں پہ ایک ملاقات میں یہ مذاکرات نہیں ہوتے۔ یہاں آپ کو پتہ ہے نفسیاتی قبائلی سوچ ہے، یہاں کئی ملاقاتیں کرنی پڑتی ہیں، کئی راؤنڈ جو ہیں مذاکرات کے کرنے پڑتے ہیں۔ تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ ایک ملاقات کے اندر وہاں سے گوادر سے واپس آئیں، اور آپ نے جو ہے وہاں پہ فورس بھیج دی ہے آپریشن کے لیے۔ تو حکومت اپنا کردار نمایاں کرے، اپنا موقف واضح کرے کہ وہ مذاکرات کرنا چاہتی ہے، تو مذاکرات کے لیے ہم سب تیار ہیں، اور اس کے لیے پوری اپنی ایفرٹ، جس طرح ہم نے پچھلی مرتبہ کی تھی، ہم اس مرتبہ بھی اس طرح کی ایفرٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی ماحول ہونا چاہیے۔ آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ سر، ملاقات کی بات آپ کر رہے ہیں، ضیاء لانگاؤ صاحب نے کل بھی کہا کہ حکومت کا بندہ ہوگا، چاہے وہ ایسی ہوگا چاہے وہ ڈی سی، ڈیلی مذاکرات کرتے ہیں، لازمی نہیں کہ ضیاء لانگاؤ سی ایم بلوچستان ہو۔ تو وقت ضائع کر رہے ہیں نا جی، جو وہ تو خود انہوں نے بتایا نا، مسائل تو حل کرنا ڈی سی کے ہاتھ میں نہیں ہے، مسائل کا حل جو ہے وہ کمشنر کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، نہ وہاں پہ ڈی آئی جی اور ڈی پی او، ان کے پیغامات بھی ہمیں آئے ہیں کہ انہوں نے خود یہ کہا ہے کہ بھئی یہ جو معاملہ ہے، ہماری بات چیت ہوتی ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کے مطالبات کے ساتھ ہیں۔ اسی لیے جو کریک ڈاؤن ہوا ہے اس میں لوکل انتظامیہ کے لوگ کم تھے، یہ باہر سے جو بھیجی گئی فورس ہے، یہ انہوں نے جا کے وہاں پہ اقدامات کیے۔ تو جو جس کے پاس مینڈیٹ ہے وہ وقت کیوں ضائع کرتے ہیں اپنا بھی اور لوگوں کا بھی؟ جس نے اختیار ہے، جس کے پاس قوت ہے، فیصلہ کر سکتا ہے، وہ جائے اور مذاکرات کرے۔ سر، سی ایم بلوچستان لاسٹ ٹائم بھی آئے تھے اسی دھرنے میں، دیکھی پھر اس کے بعد ختم ہو گیا، تو سی ایم بلوچستان آیا، وہ کہتے کہ بھائی میرے پاس ٹائم نہیں تھا، ابھی نمائندہ آئے گا، پھر بھی آپ کے مذاکرات حل نہیں ہو رہے ہیں، سب کو ہوگی۔ سی ایم صاحب کے پاس ٹائم نہیں ہے یا ان کی نیند پوری نہیں ہوتی؟ ہاں، تو وہ آپ پوچھیں ان سے، ہماری طرف سے بھی پوچھ لیں۔
سی ایم بلوچستان جو ہیں وہ انہوں نے جو معاہدہ کیا تھا وہ خود اس کے اوپر کھڑے نہیں رہے، اور جیسے میں نے بتائی تفصیل کہ انہوں نے بارڈر ٹریڈ کو بھی خراب کیا، اور یہ فشری کا جو بھتہ ہے یہ تو اتنا علل اعلان ہے۔ اچھا آپ اور چھوڑیں، یہ انہی کی حکومت میں انہی کی پارٹی کے لوگ یہ تفتان اور چاغی کی چیک پوسٹوں میں کروڑوں روپے نہیں لے رہے ہیں۔ یا آپ نے ایک ہمارے جو رکن ہیں بلوچستان اسمبلی کے، ان کی آپ نے تقریر دیکھی ہے وہاں پہ، اس میں اس نے کسٹم کے ویب سائٹ سے لی ہوئی ایک رپورٹ جو ہے پیش کی ہے، جس میں کسٹم حکام نے اپنی انفارمیشن دی ہے، نام لے کے بتایا انہوں نے کہ کون کون لوگ اس میں ملوث ہیں۔ اس ملک کے بڑے لوگ ہیں وہ جو اس میں ملوث ہیں، کروڑوں روپے یہاں سے اس چاغی والی اور تفتان والی چیک پوسٹوں سے وہ لوگ وصول کر رہے ہیں، فی گاڑی 70,000 80,000 روپے۔ یہی حال وہاں ٹرالرز کا ہے، اور ماڑا 80,000، جیونی 1,50,000، پسنی 1,20,000، گوادر اسی طرح سے اس کا ریٹ ہے۔ یعنی ٹرالرز آتے ہیں اور وہ پیسہ دیتے ہیں فشری کو، اور فشری ڈپارٹمنٹ پھر کس کس کو آگے کھلاتی ہے، کس کس کو اپنے ساتھ اس نے ملایا ہوا ہے، یہ تو ان کا معاملہ ہے کہ ان سے پوچھا جائے۔ جب اس طرح کی کرپشن اور اس طرح کی بدعنوانی ہوگی تو وزیر اعلیٰ وہاں پہ کیا کرے گا؟ وزیر اعلیٰ کو تو پہلے اپنی تطہیر کرنی چاہیے نا، اپنی مشینری کی تطہیر اس کو کرنی چاہیے۔ اصل رٹ یہ حکومت کی خراب ہوئی بھی ہے، یہاں پہ جو کرپشن ہے، دھرنے والوں نے کوئی ریٹ خراب نہیں کی، نہ کسی سیاسی جماعت نے خراب کی ہے۔ بارڈر ٹریڈ کا فیصلہ ہوا، جی ہاں جی ہاں، بارڈر ٹریڈ کا فیصلہ ہوا۔ کل میری امیر جماعت محترم سراج صاحب سے بھی بات ہوئی تھی، اور انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ان کی وہاں پہ حسن اقبال صاحب سے رابطہ ہوا ہے، بات ہوئی ہے، لیکن یہ بات ابھی بالکل ابھی انیشل اسٹیج پہ تھی کہ یہاں انہوں نے جو ہے اس کو سبوتاج کیا ہے۔ یعنی حسن اقبال، اس کا مطلب یہ کہ ان کا آپس میں بھی ان کی کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے، ہر ایک جو ہے وہ اپنی جگہ پہ بادشاہ بنا ہوا ہے۔ یہ بد نظمی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں خود۔ اگر وفاقی وزیر یہ کہتا ہے کہ جناب میں چیف سیکرٹری سے کہہ رہا ہوں، اور چیف سیکرٹری صاحب اور وہاں کی انتظامیہ مل کے کوئی کمیٹی بنائیں گے، اور اس کمیٹی میں اگر ضرورت ہوئی تو آپ لوگ بھی شامل ہو جائیں، تو لیاقت بلوچ صاحب کا نام جو ہے وہ سراج الحق صاحب نے پیش کیا حسن اقبال صاحب کو، اور انہوں نے خود لیاقت صاحب سے رابطہ بھی کیا اس بارے میں، اور یہاں پہ مجھے بھی ایک جگہ سے پیغام بھی ملا اس حوالے سے۔ ہم نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، ہم جس طرح ہم نے خیر کے کام میں پہلے بھی کردار ادا کیا، اب بھی ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ یہ ابھی اسی رات جو ہے وہ انہوں نے ایک کریک ڈاؤن کیا، تو سبوتاج کس نے کیا؟ دھرنے والوں نے کیا کہ ان لوگوں نے کیا؟ 11 مئی جوڈیشل کمیشن تحقیق کرے۔ جو تحریک اس وقت چل رہی ہے گوادر میں، تو کیا جماعت اسلامی اسے اون کرتی ہے یا اسے مطالبات جیسے رکھتی ہے؟ اگر اون کرتی ہے تو کیوں وفاقی یعنی پورے پاکستان میں جماعت اسلامی کوئی اس طرح کا اسٹیٹمنٹ نہیں رہا؟ کیونکہ بریک ڈاؤن سبوتاج کرنے کی کوشش تو گورنمنٹ کی جانب سے کی گئی، لیکن اب تک جماعت اسلامی کی جانب سے کوئی ایسا فیصلہ سامنے نہیں آیا کہ وہ ملک بھر میں کوئی جانچ کرے یا کوئی ایسا نہیں، یہ پہلے پچھلی مرتبہ بھی ہم نے اس دھرنے کے تائید میں پورے ملک کے اندر دھرنے دیے تھے، تو یہ تو فیصلوں کے اوپر انحصار کرتا ہے، جیسے جیسے صورتحال ہوتی ہے سیاسی جماعتیں ماحول کو دیکھ کے اپنے فیصلے کرتی ہیں۔ ہم نے کبھی انکار نہیں کیا، حق دو تحریک کے جتنے مطالبات ہیں، جماعت اسلامی ایک سیاسی سوچ رکھنے اور عوامی تائید رکھنے کے اعتبار سے بالکل ان کی تائید کرتی ہے، ان کے تمام مطالبات کی۔ جو ٹھیک ہے، اگر کوئی ناجائز مطالبہ کوئی پیش کرے گا تو اس پہ تو الگ سے بات ہوگی نا۔ پچھلی مرتبہ مطالبات بہت زیادہ تھے، ہم نے سارٹ آؤٹ کیے، اور 8-9 جو اہم ترین مطالبات تھے ان کو سامنے رکھا۔ تو یہ اب بھی ہو سکتا ہے یہ سب کچھ، اور جماعت اسلامی بالکل کوئی بھی اس طرح کی تحریک ہو جو عوامی مفاد کے لیے کھڑی ہوئی بھی ہو، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ دیکھیں، یہ جب عوامی ریلا ہوتا ہے اور اشتعال کی کیفیت ہوتی ہے تو اس میں شرپسند لوگ بھی داخل ہو سکتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے اس کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں کہ جو اس طرح کی فضا مقدر اس کے نتیجے میں ہو جاتی ہے۔ یہ تو حکومت کا فرض ہے کہ وہ گرفتار کر لے یا کوئی انکوائری کروائے جس سے پتہ لگے کہ یہ جس نے بھی یہ حرکت کی ہے اگر ہوئی ہے تو وہ کس نے کی تھی، وہ کوئی حق دو کا کارکن تھا یا کوئی عام جو ہے وہ کسی شخص کا کے اندر اشتعال تھا جس کے نتیجے میں یہ اقدام اس نے کیا۔ تو یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے۔ دو باتیں، ایک تو یہ کہ بندوق لہرانے کی تصویر دنیا ٹی وی نے دکھائی ہے، وہ بالکل پرانی ایک فوٹیج ہے جس میں مولانا نے یہ کہا تھا کہ ہم لانچوں پر جا کے ڈی سی سے
کہ ہم خود روکتے ہیں ٹرالروں کو. انہوں نے اپنے لیویز کے افراد بھیجے, وہ مسلح تھے, ان کی تصویر وہ اب لگایا ہے, اب ویڈیو. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہماری تقریباً 300 سے اوپر افراد گرفتار کیے, رات کو جو گاڑیاں 9:30 بجے جلی ہیں ان کی فوٹیج دیکھے, یہ حکومت کے لوگوں نے خود اس طرح کیا ہے. بالکل مولانا نے سب کو منع کیا کہ کوئی بھی تشدد کے راستے پر نہیں.